حسینیت تک پہنچنے کے لیے کبھی ایک قدم کافی ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ میں اس کو تفسیر اور تعویل کے اعتبار سے ترجمہ کروں، کوئی ایک ذرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آل محمد کی خاطر پیش کر دے تو اللہ اس ایک ذرے کا بھی خیر عطا کرنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ خیر کرے گا۔ یعنی اگر آپ آج شب بالخصوص کل کا دن ایک قدم بڑھے بنام ابا عبداللہ حسین، ایک ایک قدم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خیر پر ایک ایک ذرے پر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے، اور نہیں معلوم کہ وہ کیا کچھ عطا کر دے، جس کا جتنا ظرف ہو، جس کی جتنی اہلیت ہو، جس کی جتنی لیاقت ہو۔ آج گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے، تو گزارش آپ سے یہی ہے، ہم نے عرض کیا کہ محرم سے پہلے اور محرم کے بعد ایک مومن کو دو مختلف کیفیتوں میں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر شب عاشور یہ عہد کر سکیں اگر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے۔ یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ میں نے خاص اس لیے پڑھی ہیں کہ بعض مرتبہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر چاہیے بدلنے کے لیے۔ حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا ہے، اس نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکوں، میرا گھر کہیں اور ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے واپس جانا ہے، تو کیا کوئی مختصر آپ بتلا سکتے ہیں؟ تو حضور مکرم نے اپنے ایک صحابی سے کہا اسے سورہ زلزال سکھلاؤ۔ سورہ زلزال اس نے سکھلایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ آخر میں یہ دو آیتیں ہیں، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا اللہ کی بارگاہ میں، جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ بس اٹھ کے جانے لگا، کہتا ہے کہ مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں، ابھی تو خالی یہ دو آیتیں سیکھی ہیں اس نے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور تو کچھ سیکھا ہی نہیں۔ حضور نے کہا یہ آیا تھا تو اعرابی تھا، یعنی بدو عرب تھا، رجع فقیہن، واپس فقیہ بن کر جا رہا ہے۔ یعنی دو آیتوں نے اس کے وجود کو اتنا بڑھا دیا تھا، فقط دو آیتوں نے، کہ اب یہ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ آج کی اصطلاح میں مجتہد نہیں کہا حضور نے، فقیہ کا مطلب یہ کہ دین کا ماہر سمجھدار بن کے جا رہا ہے، جو اس یقین پر پہنچ جائے کہ ذرہ برابر خیر میں بھی اللہ اجر دے گا، ذرہ برابر شر میں بھی اللہ اس کو زندگی میں مکافات عمل دے گا۔ اب بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کا جو آسان ترین راستہ ہے، یقین فرماؤ، میں اس لیے نہیں کہ میں خطابت کوئی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں احادیث کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، نام ابا عبداللہ الحسین، بنام ابا عبداللہ، یہ آسان ترین شارٹیسٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ حضرت حر کے لیے کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ تو اس لیے اب تک موقع ہے۔ اور حر علیہ السلام جب تشریف لائے، مجھے حر علیہ السلام کے مصائب نہیں پڑھنے، مجھے ایک لیسن ہے کہ جو اپنے لیے آپ کے لیے پیش کرنا ہے۔ فقط امام حسین علیہ السلام کا باب ہے، ان کا اختیار ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی آپ سے کہے مجھے معاف کر دو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا۔ اگر آپ ماشاءاللہ آپ کا دل بڑا ہے، آپ نے کہا کہ میں فورگیو کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب نے معاف کیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کیا پتا کہ رب نے معاف کیا نہیں کیا، ہم تو نہیں جانتے۔ یہ فقط باب حسین ابن علی، امام حسین کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا، یہ اختیار حسین ابن علی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی مرضیاں لے کر جاؤ در ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر۔ کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا، اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا، اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا۔ اور فطرس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا۔ آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔ اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، یہ سارے ماتمیوں کے یہ جو زنجیر زنی کریں گے، ماتم کریں گے بنام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔